مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اسلام میں محرم حرام کے مہینے کی کیا فضیلت ہے اور اسے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، اور کیا اہمیت ہے محرم الحرام شریف کی؟ اور محرم الحرام کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، یعنی جس وقت اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا تو اسی وقت اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 اور ان میں سے 4 ہیں وہ حرمت والے ہیں، یعنی عظمت والے ہیں، تعظیم والے ہیں۔ ان مہینوں کی عظمت اللہ پاک نے مشرکین مکہ تک کے دلوں میں رکھی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت بھی سارا سال لڑتے جھگڑتے تھے، قتال کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، لیکن جب یہ 4 مہینے آتے سب بند، لڑتے نہیں تھے، جھگڑتے نہیں تھے، اور امن و سکون والے یہ مہینے ہوتے تھے۔ کسی نے سفر کرنا ہے، کسی نے اس دور میں بھی مکہ مکرمہ آنا ہے، تو وہ ان مہینوں کا خاص طور پہ انتخاب کیا کرتا تھا کہ اس میں کوئی جان کا، کوئی مال کا خطرہ نہیں رہے گا۔ تو یہ تعظیم ان کے دلوں کے اندر تھی۔ اسلام نے اس کو برقرار رکھا، اس کو مٹایا نہیں، اور اللہ پاک نے فرمایا منہا 4 حرم، یہ جو 4 مہینے رجب، ذوالحجہ، ذوالقعدہ اور محرم، یہ چاروں کے چاروں حرمت والے ہیں۔ ان کی حرمت اور عظمت، یعنی ان کا بابرکت ہونا، عظمت والا ہونا، یہ اللہ کی بارگاہ میں اب بھی مقرر ہے ماشاءاللہ۔ لہذا اس کے اندر بعض مہینے ہیں، ان میں نیکیوں کی فضیلت کو خاص طور پہ بیان کیا گیا، جیسے رجب کے اندر، اور اسی طرح ذوالحجہ کے پہلے عشرے کے اندر عبادت کی خاص ترغیب موجود ہے۔ محرم الحرام میں تو بالخصوص جو عاشورے کا دن ہے اس کی تو کئی فضیلتیں حدیث کے اندر آئی ہیں، جیسے یہ روزہ رکھنے کی فضیلت کے حوالے سے ارشاد فرمایا۔ پھر کئی واقعات مفسرین نے کتابوں کے اندر لکھے کہ یہ بھی 10 محرم کے دن ہوئے، بعض کتابوں کے اندر یہ بھی لکھی ہوئی کہ قیامت بھی جو ہے وہ عاشورہ کے دن آئے گی۔ تو یوں عاشورہ، اور پھر اس کے بعد اسلام میں جو اہمیت اس کو حاصل ہوئی عاشورہ کے دن کو، وہ ہوئی سیدنا امام حسین، امام علی مقام، امام کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی نسبت سے، کہ اسی دن آپ کو کربلا کے میدان میں نعوذ باللہ معاذ اللہ کس انداز میں آپ کو شہید کیا گیا تھا۔ یعنی ایک ایسی شہادت تھی کہ جو دل کو دہلا دینے والی تھی۔ تو آپ نے اسلام کی خاطر ایک عظیم قربانی دی، تو پھر گویا کہ ایسا ہوا کہ یہ 10 محرم کے جو دیگر فضائل تھے ان تمام پر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو قربانی والا واقعہ وہ غالب آ گیا، اور اب اسی کی طرف یہ منسوب ہے۔ تو ہمارے یہاں 10 محرم کو خاص طور پر جو اہتمام ہے وہ سیدنا امام حسین، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام کی خاطر عظیم قربانی کے ساتھ ہے۔ تو پھر اس پر اہل سنت مختلف انداز اپناتے ہیں، جیسے روزہ بھی رکھنا، اور اسی طرح غریبوں کو کھانا کھلانا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، اپنے اہل و عیال کے اوپر اس دن وسعت کرنا، اور یوں ہی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی اولاد کے ساتھ نیک سلوک میں اضافہ کرنا، کہ اس دن زیادہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے تاکہ ان کی روح مبارک کو خوشی حاصل ہو۔ ماشاءاللہ، یعنی حسن سلوک سے یعنی خدمت کرنا بھی ہے، اور ان کی کسی حاجت کو پورا کر دینا، کوئی ضرورت ایسی ہے تو یہ کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، اہل بیت سے محبت الحمدللہ ہر مسلمان کو ہے، ہر عاشق رسول کو ہے، اور ساتھ ساتھ یہ انداز بھی، کیونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت بھی موجود ہے کہ جس نے میرے گھر والوں میں سے کسی کے ساتھ، یعنی یہی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آگے آل اولاد ہیں، تو کسی کے ساتھ بھی اگر کوئی دنیا میں بھلائی کرے گا تو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بدلہ خود عطا فرمائیں گے۔ اب حضور علیہ السلام بدلہ دیں گے تو اس کا مطلب خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا اس کا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی ہوگی۔ حضور علیہ السلام قیامت کے دن آپ کتنے اختیارات رکھتے ہیں، شانیں رکھتے ہیں، تو یہ آدمی آج دنیا میں ان کا امتی، ان کی حال میں سے کسی کے ساتھ یہ تعاون اور محبت کا اظہار کر رہا ہے، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت سے کتنا نوازیں گے، کتنا کچھ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ انداز بھی ہمیں ضرور اپنانے چاہیے۔